اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم فرسٹ ایئر انگلش کی جو یونٹ نمبر 2 ہے، اس فرسٹ فلائٹ پارٹ 3 اور اس کی ایکسرسائزز ان گرامر آج کریں گے۔ تو کمپریہنشن کویسچنز جو کہ پیج نمبر 19 پہ ہے انہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ایک ایک کر کے ہم کویسچن آنسرز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو کویسچن نمبر 1 ہے وائی ڈڈ دا ینگ سیگل ہیو ٹو جوائن ہز فیملی، کہ ینگ سیگل کو اپنی فیملی کو کیوں جوائن کرنا تھا، ان کے پاس کیوں جانا تھا۔ تو دا ینگ سیگل ہیڈ ٹو جوائن دا کمپنی آف ہز فیملی بیکاز ہی واز ناٹ اونلی ایکسٹریملی ہنگری بٹ آلسو افریڈ ٹو فلائی، کیونکہ دو اس کے مسئلے تھے، ایک تو وہ بہت بھوکا تھا اور دوسرا وہ اڑنے سے گھبراتا تھا۔ ٹھیک ہے، ہی سرچڈ فار فوڈ ایوری ویئر، اس نے خوراک کی تلاش ہر جگہ کی، بٹ couldn't find anything to eat، لیکن کھانے کو کچھ بھی نہ ملا اسے۔ No one had come near him for 24 hours، پھر 24 گھنٹوں تک اس کے پاس کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ He could only look at his siblings، وہ صرف اپنی siblings کی طرف دیکھ رہا تھا، begging them to bring him over something to eat، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ خوراک کھانے کے لیے وہ اس کے پاس کچھ لے کر آئیں، but they simply ignored him، لیکن انہوں نے اس کو اگنور کیا، مکمل طور پہ نظر انداز کیا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 2 ہے وائی ڈونٹ ہز پیرنٹس بردرز اینڈ سسٹر گیو ہم اینی فوڈ، کہ اس کے جو پیرنٹس ہیں، بردرس ہیں اور سسٹر، وہ اس کو خوراک کیوں نہیں دیتے، وہ بھوک میں اسے کیوں رکھنا چاہتے ہیں یا کیوں اسے رکھتے ہیں بھوک میں۔ تو اس کا آنسر ہے کہ ہز پیرنٹس بردرز اینڈ ہز سسٹر ڈونٹ گیو ہم اینی فوڈ ٹو ایٹ، کہ اس کے جو پیرنٹس بھائی اور سسٹر ہے وہ اسے خوراک کے لیے کچھ نہیں دیتے، بیکاز دے آل وانٹ ٹو انکریج اینڈ موٹیویٹ ہم فار ہز فرسٹ فلائٹ، کیونکہ وہ سارے چاہتے کہ وہ اپنی پہلی فلائٹ کے لیے انکریج ہو اور موٹیویٹ ہو، یعنی اسے حوصلہ ملے اور اس میں جذبہ آ جائے۔ دے وانٹ ہم ٹو سرچ فار فوڈ، وہ چاہتے کہ وہ خوراک کی تلاش کرے، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی اور سب سے بڑھ کر سب سے اہم بات یہ ہے کہ دے وانٹ ہم ٹو بی انڈیپینڈنٹ، وہ اسے انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوں، کسی پہ انحصار نہ کریں، بلکہ خود اپنا کام کرے، اپنے لیے خوراک تلاش کرے اور کھائے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 3 ہے واٹ واز دی ایٹیٹیوڈ آف دا فیملی ٹورڈز دا ینگ سیگل، کہ ینگ سیگل کی طرف اس کی فیملی کا کیا رویہ تھا۔ ایٹیٹیوڈ رویے کو کہتے ہیں، ایٹیٹیوڈ بھی بول سکتے ہو، ایٹیٹیوڈ۔ واز اٹ ایگریبل ٹو یو اور ناٹ، کیا آپ اس سے اتفاق رکھتے ہو یا نہیں، ایکسپلین، تو آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ از دس ٹیکٹک اور دس میتھڈ ایگریبل ٹو یو، کیا آپ اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہو کہ نہیں۔ تو اس کا آنسر ہے دی ایٹیٹیوڈ آف دا فیملی ٹورڈز دا ینگ سیگل واز ایکسٹریملی ہارش اینڈ کمپیلنگ، کہ ان کا جو رویہ تھا وہ کافی سخت تھا، ہارش سخت، کمپیلنگ مجبور کرنے والی، یعنی فورسنگ۔ دے کیپٹ ہم ان اسٹارویشن فار اے لانگ ٹائم، انہوں نے بہت لمبے عرصے تک اس کو بھوک میں رکھا، اینڈ ہیڈنٹ کم نیئر ہم فار 24 hours، اور پھر 24 گھنٹے تک وہ اس کے پاس نہیں آئے۔ آئی ٹوٹلی ایگری ود دس ٹیکٹک ایز دیئر واز اے پرپز بیہائنڈ اٹ، اور میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کیونکہ اس میں ایک مقصد تھا ان کا۔ اٹ واز ٹو موٹیویٹ ہم ٹو فلائی اوے اینڈ فائنڈ فوڈ فار ہمسیلف، یہ کہ وہ اسے موٹیویٹ کرنا چاہتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے لیے خوراک جو ہے وہ سرچ کرے، وہ خوراک جو ہے تلاش کریں، تو اس لیے اٹ از ایگریبل ٹو می، تو یہ ہے اس کا آنسر۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 4 ڈسکرائب ان یور اون ورڈز دا فیلنگز ایکشنز اینڈ تھاٹس آف دا ینگ سیگل سون آفٹر ہز فال، کہ آپ ینگ سیگل کے وہ فیلنگز بتائیں، ایکشنز بتائیں، اور جب وہ گرتا ہے، یعنی جب وہ پہلی دفعہ اڑنے لگتا ہے تو اس کے احساسات کیا تھے، واٹ ور ہز ایکشنز اینڈ تھاٹس۔ تو اس کا آنسر ہے آفٹر اے ہارڈ ٹائم دا ینگ سیگل فائنلی مسٹرڈ اپ کریج اینڈ فلو فار دا فرسٹ ٹائم، تو بہت ہی سخت وقت کے بعد جب ینگ سیگل نے آخر کار جو ہے ہمت پکڑی اور ہمت کی اور پھر اڑنے لگا پہلی دفعہ، while seeing his mother flying towards him with a piece of fish، اور آپ نے سبق میں پڑھا ہے کہ وہ مدر جو ہے اس کی طرف آ رہی تھی فش کے ساتھ، اس کے ٹکڑے کے ساتھ۔ he uttered a joyous scream، تو وہ خوشی سے چلانے لگا، and fell outwards and downwards into the space، اور پھر باہر کی طرف اور ڈاؤن ورڈ جو ہے اسپیس میں خلا میں وہ گرنے لگا۔ at that moment he was a bit scared، اس لمحے وہ تھوڑا سا گھبرایا ہوا تھا، scared گھبرایا ہوا تھا، a bit تھوڑا سا، but when he flapped his wings twice، لیکن جب 2 مرتبہ اس نے اپنی ونگز کو حرکت دی، and flew upwards،
اور اوپر کی طرف اڑا. He was pleased to find that he was not falling headlong. تو یہ جان کر وہ خوش ہوا کہ اب وہ سر کے بل نہیں گر رہا تھا. At first he felt a bit dizzy. اور پہلے اسے تھوڑا سا چکر محسوس ہوا. But that lasted only a moment. یہ ایک لمحے کے لیے جاری تھا. His screams were full of joy. پھر وہ خوشی سے چلانے لگا. And he started to fly freely. اور آزادانہ اس نے فلائی کرنا اڑنا شروع کیا. He then completely forgot that he had once been unable to fly. اور پھر وہ مکمل طور پہ یہ بات بھول گیا کہ کبھی وہ اڑنے کے قابل نہیں تھا. تو یہ تھا آنسر ٹو کویسچن نمبر 4. اس کے بعد کویسچن نمبر 5. What could be the author's purpose behind writing the story his first flight? کہ جو فرسٹ فلائٹ اسٹوری ہے آتھر کے مطابق اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے آتھر کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ آتھر's purpose یعنی اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے behind the story. تو اس کا آنسر ہے the author likely has a significant purpose behind writing the simple story. یہ جو سمپل اسٹوری اس نے لکھی ہے اس کے پیچھے ایک بہت ہی بڑا مقصد ہو سکتا ہے، بہت ہی اہم مقصد ہو سکتا ہے. He wants to convey the message that whatever challenges you face in life، وہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں، پہنچانا چاہتے ہیں سب کو کہ جو بھی آپ چیلنج فیس کرتے ہو اپنی زندگی میں you should try to overcome them bravely and with courage. تو آپ اس کو بہادری کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ اوور کم کرو، قابو کرو، اس کا سامنا کرو، اس پر حاوی ہو. One should never be afraid of doing something for the first time. کسی کو پہلی دفعہ کوئی چیز کرنی ہو تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے. اور of the unfamiliar things، یا ایسی چیزیں جن کے ساتھ آپ آشنا نہیں ہو، نا آشنا ہو، unfamiliar ہو. Instead one must trust and believe in oneself, one's abilities and resources. اس کے بجائے انسان کو اپنے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے، اپنے آپ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اپنی ایبیلیٹیز پہ، اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور جو ریسورسز اویلیبل ہوں، جو وسائل اویلیبل ہوں ان پر بھروسہ رکھنا چاہیے. One should strive to be independent, enthusiastic and clever in order to become successful in the future. مستقبل میں اگر آپ کو کامیاب بننا ہے تو اس کے لیے انسان کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہوگا، انڈیپینڈنٹ بننے کی کوشش کرنا ہوگا. اسٹرائیو کا مطلب ہوتا ہے ٹو ورک ہارڈ، محنت کرنا، کوشش کرنا. انتھوزیاسٹک یعنی کہ وہ توانا ہو، جوش سے بھرا ہو. اینڈ کلیور ہو، چالاک ہو، ہوشیار ہو، تاکہ اس کا کامیاب مستقبل اسے ملے. اس کے بعد ایک کویسچن نمبر 6. Compare and contrast the attitude of the family members before and after the flight of young seagull. ینگ سیگل پہلے اور بعد میں جب اڑتا ہے تو اس کے فیملی کا رویہ کیا رہتا ہے اس کے ساتھ. What attitude they have before and after the flight. کیونکہ وہ تبدیل ہو جاتا ہے نا پہلے سے، تو وہ ایٹیٹیوڈ یا ایٹیٹیوڈ ان کا پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا ہے. تو لیٹس سی دی آنسر. The family of the seagull had two different attitudes towards him. اب یہ دو different attitudes ہیں نا، پہلے اور بعد میں. تو attitude before his flight, they were extremely harsh and strict. وہ بہت سخت ہوتے ہیں اس کے ساتھ. They didn't give him anything to eat and didn't come near him for 24 hours. پہلے تو وہ خوراک نہیں دیتے، پھر اس کے پاس آتے ہی نہیں 24 گھنٹوں تک. They taunted, threatened and upbraided him for his cowardice. اور اس کی بزدلی کے لیے اسے وہ تانے دیتے ہیں، اس کو دھمکیاں دیتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں. پھر ایٹیٹیوڈ آفٹر دی فلائٹ، پھر آفٹر دا فلائٹ ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے. when the young seagull finally flew for the first time، جب وہ پہلی دفعہ اڑتا ہے تو all his siblings were very happy for him، تو تمام جو سبلنگز ہیں وہ اس کے لیے خوش ہو جاتے ہیں. and circled around him، اور وہ اس کے ارد گرد جو ہے ایک دائرہ بنا لیتے ہیں. they uttered proud cackles for him and started to fly, curvet and dive with him. تو وہ پراؤڈ کیکل ان کے لیے نکالتے ہیں آوازیں، اور پھر وہ فلائی کرنا، اچھلنا کودنا اور ڈائیو لگانا مچھلیوں کے لیے، تو یہ سب چیزیں وہ شروع کر دیتے ہیں اس کے لیے. their beaks offered him scraps of dogfish as a reward، اور ریوارڈ کے طور پہ وہ یا ایوارڈ کے طور پہ وہ جو ہے بیکس میں اسکریپس آف ڈاگ فش لے کر آتے ہیں، یعنی اس کے ٹکڑے لے کر آتے ہیں، اسے پیش کرتے ہیں، تو اس کے لیے وہ کافی خوش ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 7. آئیڈینٹیفائی the sentence in the first paragraph of the first flight which shows cause and effect. cause and effect جو شو کرتا ہو یا دکھاتا ہو، اس طرح کی پہلے پیراگراف میں کوئی سینٹنس بتا دیں، ایسی سینٹنس جس میں cause and effect ہو. تو آنسر اس کا ہے he felt certain that his wings would never support him.
اسے اس بات کا یقین تھا کہ اس کے ونگز جو ہیں وہ کبھی اس کا سپورٹ نہیں کریں گے ان ہز فلائٹ، اس کی اڑان میں. سو ہی بینٹ ہز ہیڈ ڈاؤن اینڈ رین بیک ٹو دا ہول انڈر دی لیج ویئر ہی سلیپٹ ایٹ نائٹ. تو اس نے اپنا سر جھکایا اور واپس اپنے ہول میں چلا گیا جہاں پہ وہ رات کو سو گیا. اب کاز اینڈ افیکٹ کیا ہے اس سینٹنس میں؟ کاز وجہ کو کہتے ہیں. تو ہی فیلٹ سرٹن دیٹ ہز ونگز وڈ نیور سپورٹ ہم ان ہز فرسٹ فلائٹ. یہ وجہ ہے، وہ یہ سوچتا تھا کہ اس کے ونگز جو ہے اس کی سپورٹ نہیں کریں گے. تو دس از دا کاز. سو ہی بینٹ ہز ہیڈ ڈاؤن اینڈ رین بیک ٹو دا ہول انڈر دا لیج ویئر ہی سلیپٹ ایٹ نائٹ. تو اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ افیکٹ کیا ہوا؟ اثر کیا ہوا؟ اثر یہ ہوا کہ اس نے سر جھکا کے وہ واپس وہاں پہ چلا گیا جہاں پہ وہ رات کو سو گیا. تو کاز اینڈ افیکٹ ایک ایسے سینٹینس کو کہتے ہیں کہ اس میں وجہ کیا ہوتی ہے اور اس ریزن کی وجہ سے، اس کاز کی وجہ سے اثر کیا پڑتا ہے کسی پر. تو یہ اس کی ایگزامپل ہے. اس کے بعد کویسچن نمبر 8. ریڈ اینی پیراگراف فرام دا ٹیکسٹ ٹو آئیڈینٹیفائی دا مین آئیڈیا اینڈ دا سینٹینسز دیٹ سپورٹ دا مین آئیڈیا. کوئی بھی پیراگراف جو ہے وہ آپ پڑھ لیں اور اس کا مین آئیڈیا اور پھر سپورٹنگ جو ڈیٹیلز ہیں مین آئیڈیا کے وہ بتا دیں. تو ہمارے لیے جو بیسٹ پیراگراف ہوگا وہ دا فرسٹ ون ہوگا. تو فرسٹ پیراگراف میں ہمارے پاس مین آئیڈیا کیا ہے اور اس کے پاس سپورٹنگ سینٹینسز ان کے کیا ہوں گے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو جو پہلا پیراگراف ہے، دا فرسٹ پیراگراف، سینٹرل آئیڈیا. دا سینٹرل آئیڈیا آف دا پیراگراف از دیٹ دا ینگ سیگل از افریڈ ٹو فلائی. وہ اڑنے سے ڈرتا ہے. ڈسپائٹ دی ارجنگ اینڈ تھریٹس فرام ہز پیرنٹس. حالانکہ اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس کو تھریٹ بھی کرتے ہیں، ارج بھی کرتے ہیں، اس میں جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وچ ہائی لائٹس ہز فیئر اینڈ لیک آف کانفیڈنس. تو وہ اس کے فیئر، اس کے ڈر کو دکھاتا ہے اور اس کے کانفیڈنس میں جو کمی ہے، لیک آف کانفیڈنس یعنی کانفیڈنس میں، اعتماد میں جو کمی ہے، حوصلے میں جو کمی ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے. سپورٹنگ ڈیٹیلز میں تو یہی ہے کہ انیبل ٹو فلائی یعنی دا ینگ سیگل از انیبل ٹو فلائی. کمپیریزن ود ہز ادر سبلنگس. اس میں کمپیریزن بھی ہوتی ہے کہ اس کے ونگز جو ہیں وہ کافی ان سے بہتر ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں اڑ سکتا. اپروچنگ ڈیفیکلٹیز یعنی جو آنے والے پرابلمس ہیں کھانے کے، گرمی کے، تو وہ بھی اس کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں. انیبلٹی ٹو ٹیک ایکشن ایٹسیٹرا. اور اس میں انیبلٹی ہے ٹو ٹیک ایکشن یعنی وہ عملی طور پہ وہ کوئی اسٹیپ نہیں لے سکتا. تو یہ جو انیبلٹی ہے اس کی جو غیر صلاحیت ہے یا آپ کہہ لیں کہ ناقابلیت ہے اس کی، جو اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایکشن لے سکے. تو یہ ساری چیزیں سپورٹنگ ڈیٹیلز میں آتی ہیں. اس کے بعد کویسچن نمبر 9. ریڈ دا سیکنڈ پیراگراف. دوسرا پیراگراف آپ ریڈ کریں اینڈ آئیڈینٹیفائی دا ٹرانزیشنل ڈیوائسز. اور جو ٹرانزیشنل ڈیوائسز ہیں ان کی شناخت کریں، وہ معلوم کریں. تو ٹرانزیشنل ڈیوائسز وہ ہوتے ہیں جو آئیڈیاز کو، سینٹینسز کو، کلازز کو آپس میں ملاتے ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ کنیکٹنگ ایک طرح کے ورڈز ہوتے ہیں جو کہ آئیڈیا، سینٹینسز اور دوسری جتنی بھی چیزیں ان کو ملاتے ہیں. فار ایگزامپل فرسٹلی، سیکنڈلی، تھرڈلی. اور یہاں پہ اس پیراگراف میں سنس دین، دا ڈے بیفور، آل ڈے لانگ، ان فیکٹ، آل مارننگ، یہ سب جو ہیں ٹرانزیشنل ڈیوائسز ہیں. اس کے بعد ہم کرتے ہیں پیج نمبر 19 اور 20 میں ووکیبلری اینڈ گرامر. تو اس میں پروننسیشن آف دا ورڈز جو پہلے دیا گیا ہے لاسٹ میں 19 نمبر پیج پہ. تو چند ورڈز ہیں جو کہ ان کو پروناؤنس کرنا ہے. نو، مانسٹرس، ڈیریسیولی، ڈیرائسیولی دونوں آپ کہہ سکتے ہو. ڈیریسیولی بھی ٹھیک ہے، ڈیرائسیولی. پلیٹو، ڈیواور، ڈیواور. تو یہ تھے پروننسیشن ورڈز یعنی جن کو پروناؤنس کرنا تھا. اس کے بعد ہم آتے ہیں پیج نمبر 20 پر اور جو بی نمبر کویسچن ہے، رائٹ دا ورڈز ریلیٹڈ ٹو کوکنگ ان فرنٹ آف دیئر میننگس. یہاں پہ کچھ ورڈز دیے گئے ہیں جن کے میننگز نیچے دیے گئے ہیں اور یہ ورڈز جو ہیں ان میننگز کے سامنے لکھنے ہیں. تو پہلا جو ہے مارک وتھ نائف وداؤٹ کٹنگ، یہ اسکور ہوتا ہے. نمبر 2 ٹیک اسکن آف فروٹ یا ویجیٹیبل، پیلنگ اس کو کہتے ہیں پیل. 3 نمبر کٹ انٹو کیوبس، تو ڈائس ہوتا ہے. 4 نمبر شیک پاؤڈر تھرو اے فائن میش نیٹ، تو سیو اس کو کہتے ہیں. 5 نمبر مساج وتھ ہینڈس، اس کو نیٹ کہتے ہیں، جس طرح گوندنا اردو میں کہتے ہیں. 6 نمبر کوک ان ہاٹ واٹر، تو اس کو بوائل کہتے ہیں، ابالنا. 7 نمبر ٹرن ہیٹ ڈاؤن ٹو ہیٹ سلولی،
تو آہستہ آگ سے یعنی کسی چیز کو پکانے کو سمر کہتے ہیں. نمبر 7 سمر. نمبر 8 ہے یوز امپلیمنٹ ٹو کٹ فوڈ انٹو شریڈس. تو یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں کسی چیز کو کاٹنا تو اس کو کہتے ہیں گریٹ. جو چیز اس کے لیے یوز ہوتا ہے وہ گریٹ ہوتا ہے. اور 9 نمبر کوک یوزنگ ہاٹ آئل ان پین. اور پھر یعنی فرائی اس کو کہتے ہیں. اور 10 نمبر کٹ ویری رفلی چاپ. اور 11 نمبر سٹر انگریڈینٹس ٹوگیدر. تو انگریڈینٹس کو ایک ساتھ رکھنا مکس. 12 نمبر ہے کٹ انٹو تھن سلائسز لائک پیپر. تو اس کو سلائس کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں اس کو کاٹنا. نمبر 13 جو ہے وہ ہے کوک ان اوون وداؤٹ آئل. وداؤٹ آئل جو پکایا جاتا ہے وہ بیک ہوتا ہے. اور 14 کوک ان اوون ود آئل. اور آئل کے ساتھ جو بنایا جاتا ہے پکایا جاتا ہے دیٹ از ٹو روسٹ. اس کے بعد اسی پیج نمبر 20 پہ گرامر ہے. اے نمبر رائٹ دا کریکٹ کلیکٹیو ناؤن ان فرنٹ آف اٹس میننگ اینڈ دین میک سینٹینسز. یعنی اس کے بھی یہاں پہ کلیکٹیو ناؤنس دیے گئے ہیں اور ان کے میننگز کے سامنے ان کو لکھنا ہے. تو جو ورڈز دیے گئے ہیں وہ ہیں ڈیک, سویٹ, سیٹ, شال, بنڈل, کانگریگیشن, فلیٹ, سوارم. اب ان ورڈز کو ہم نے اپنی میننگز کے سامنے لکھنا ہے. تو نمبر 1 ہمارے پاس ہیں many insects. Many insects together they are called swarm. نمبر 2 many people, congregation یعنی جمع کہتے ہیں اس کو, مجموعہ بہت سارے لوگ. many fish, shoal. many ships, 4 نمبر fleet, بہت سارے سمندری جہاز ہو تو ایک ساتھ ان کو فلیٹ کہتے ہیں. many peppers they are called bundle. نمبر 6 ہے many rooms they are called suite. 7 number many cards together they are called deck. Number 8 many knives together they are called set. اب ہم آتے ہیں پیج نمبر 21 پہ. چوز the correct verb. جو بی نمبر کویسچن ہے mind the noun singular or plural. تو ان کے لیے ہم singular یا plural کون سا استعمال کرتے ہیں. تو نمبر 1 ہے ladies and gentlemen, here is the news. اور نمبر 2 where are my shoes. Number 3 further information is available in the office. Number 4 the stairs are over there sir. اس کے بعد ہے نمبر 5 the furniture in our classroom is uncomfortable. Number 6 Pakistan is a very nice country. Number 7 your sunglasses are on the table. Number 8 homework is boring. Number 9 scissors, the scissors on the table are mine. Number 10 physics is not easy. پھر اسی پیج پہ question number D fill in the blanks with the correct form of given verb. ہر سینٹینس کے سامنے verb دیا گیا ہے تو اس کا کریکٹ فارم ہم نے لکھنا ہے. تو جو پہلا سینٹینس ہے that is this pair of sunglasses is really expensive. Number 2 these scissors are blunt. Number 3 that jacket you are wearing is really nice but those green jeans are horrible. Number 4 physics is the study of natural world. Number 5 a lot of news we hear on the TV is bad. Number 6 the police are investigating a break-in at the National Bank last night. Number 7 people are always likely to tell lies to protect themselves. Number 8 think carefully before you spend that amount of money. £1,000 is a lot. 9 number ہے you should try walking so far just to find an open supermarket. 3 miles is going to tire you out so quickly. Number 10 they have exaggerated a little with that new swimming pool. Did you see the temperature of the water? 41 degrees is too high. اس کے بعد پیج نمبر 22 اور ٹرانزیشنل ڈیوائسز. اے نمبر کویسچن ہے ریڈ ایچ سینٹینس کیئرفلی اینڈ چوز دا موسٹ اپروپریٹ ٹرانزیشن ٹو فل ان دا بلینکس. تو نمبر 1 ہے یو کین یوز تھنگس یو آلریڈی ہیو اراؤنڈ دا ہاؤس for doll furniture. For example, a spool of thread. Thread can be used as a stool. Number 2,
I love pizza, therefore, most days I eat it for breakfast, lunch, and dinner. Number 3 है the day seemed endless while we were working on our project, but finally the time came for us to set it aside for the day and go home. Number 4 है Khan is very educated. He matriculated from high school and then earned a bachelor's degree from the local college. A few years later, he earned a master's degree. Now he is about to get his PhD in physics. Number 5. Gulbina and I look forward to being able to see each other again next summer. Meanwhile, we will write letters to each other. Number 6. I would really like to see you again. So, will you join me one afternoon for lunch? Number 7. I wanted to go to the movies. Unfortunately, yeah, but the tickets were already sold out. Number 8. We need to go to the store. Firstly, or at first, we will stop at Rehan's house and pick up the hat I left there yesterday. Number 9. Dogs are not allowed in the mall. However, the lady that works in the bookstore there brings her dog to work with her every day. Number 10. I studied very hard for the English test, but I barely passed it. Meanwhile, my studying efforts were unrewarded in math class. I wonder if I am not studying correctly. इसके बाद एक्सरसाइज नंबर बी है पेज नंबर 23 पर यूजेस ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस. चंद ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, इनको हमने सेंटेंसेस में यूज़ करने हैं. तो जो पहला ट्रांजिशनल डिवाइस है दैट इज़ मीन वाइल. उसको यूज़ करते हैं इस तरह: आई वॉज बिजी इन माई स्टडीज़ मीन वाइल माई ब्रदर वॉज वॉचिंग TV. उसी वक्त यानी उसी असना. फॉर एग्ज़ाम्पल, he can play different outdoor games, for example cricket and football. Third word है consequently, नतीजतन, नतीजे के तौर पर. I didn't study hard, consequently I failed the test. नतीजे के तौर पे मैंने टेस्ट फेल किया. Next one, number 4, without a doubt. Your devotion should be appreciated without a doubt. यानी आपकी जो डिवोशन है, लगन है, मेहनत है, इसको बग़ैर किसी शक के अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, इसको सराहा जाना चाहिए, उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए. The last transitional device that we have here is therefore. She had a terrible fever, therefore she didn't attend the classes. तो terrible fever मतलब बहुत ज़्यादा fever, बुखार था उसे, तो classes उसने attend नहीं की. So with this we came to the end of this exercise and also this unit. तो unit number 2 को हमने cover किया और उम्मीद है इसके जितने भी problems हैं, जितने भी चीज़ें इसमें हैं, तो वो सब आपको समझ आ चुकी होगी. और अगर फिर भी आपको कोई मसला है तो आप कमेंट्स में अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं. तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.